بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الخمر في خطبته الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. قال وسمعته يقول أخر النساء حيث أخرهن الله. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ شراب پینا گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔ حضرت حذیفہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے ڈالو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ میں نے اس میں کچھ تفصیلات میں نے عرض کر دی تھی کہ الخمر جماع الاسم، کہ جو شراب ہے وہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخاله خالته وعمه، کہ جو شراب ہے وہ ام الفواحش یعنی سب سے گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، اور اکبر الکبائر ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر۔ اکبر الکبائر وہ 9 گناہ ہیں کہ جن 9 گناہوں کا ذکر اللہ کے نبی نے سب سے اوپر کیا، جیسے کہ شرک ہے، جیسے کہ قتل کرنا ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا ہے، جیسے کہ جھوٹی گواہی دینا ہے، جیسے کہ خیانت کرنا ہے، ایسے ہی شراب پینا ہے، جیسے کہ زنا کرنا ہے۔ تو 9 گناہ اللہ کے نبی نے ایک ساتھ گنوائے جن کو اکبر الکبائر یعنی گناہ کبیروں میں سب سے بڑے گناہ یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک ان میں شراب پینا بھی ہے، یعنی یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو کفر تک یا منافقت تک لے کے چلے جاتے ہیں، تو شراب بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی بات میں کر چکا۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، شیطان کا جال جو ہے وہ عورتیں ہیں، یعنی شیطان عورتوں کو جال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اخرہن من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھ کر عام طور پر یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو ڈی گریڈ کیا ہے اور اسلام نے عورت کا مقام پیچھے رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا جسم نرم نہیں ہے اور سارا کا سارا جسم سخت نہیں ہے۔ جس جگہ پر دانت لگے ہیں اگر اس جگہ کو نرم کر دیا جائے تو روٹی کوئی نہیں کھا سکتا، اور جس جگہ زبان لگی ہے اگر اس کی جگہ پہ دانت رکھ دیے جائیں تو بھی کوئی روٹی نہیں کھا سکتا، نہ کوئی پانی پی سکتا ہے، نہ کوئی سہولت سے کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ ایسی اللہ نے ناک کے ایک حصے کو نرم بنایا اور ایک حصے کو سخت بنایا۔ اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ آنکھ کے اندر ایک حصہ انتہائی نرم ہے اور اس کا جو خول ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ اگر آنکھ اس خول میں نہ آئے تو آنکھ تو کام نہیں کر سکتی۔ دماغ اندر انتہائی نرم ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے دماغ، اور وہ جس ہڈی میں ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس ہڈی کو کھولنے کے لیے ڈرل مشین سے سوراخ کرنے پڑتے ہیں۔ تو بعضی چیزیں نرم ہیں اور بعضی چیزیں سخت ہیں اور انتہائی سخت ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے چند قوانین بنائے ہیں، یا تو مرد آگے ہوتے یا عورتیں آگے ہوتی ہیں، کہ بھئی کسی بھی جگہ پر آپ کہیں کہ ایک ملک میں 2 حکمران بنیں گے، ایک مرد بنے گا ایک عورت بنے گی، تو ملک تباہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو عورت بنے گی یا مرد بنے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کی عقل مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان میں دیکھیں کہ عورتیں کتنی تھیں اور مرد کتنے تھے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ دنیا بھی اس قانون کو نہیں مانتی کہ عورتوں کی عقل کو اوپر تسلیم کیا جائے، دنیا بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ تو دین کیسے مانے گا اس چیز کو جب شریعت اس بات کو کہتی ہے کہ عورتوں کا درجہ پیچھے ہے مردوں سے؟ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا درجہ مردوں سے کم ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں۔ عورتوں کا اخرہن، ان کو پیچھے رکھو، ان کو پیچھے رکھو من حیث اخرہن اللہ، جیسا کہ اللہ نے نماز میں ان کو پیچھے رکھا ہے، بس ایسے ان کو پیچھے رکھو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کا درجہ کم ہے۔
اسلام کی سب سے بڑی اور عظیم ترین عمارت آپ سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اماں ہاجرہ کو بٹھا کے رکھی گئی تھی۔ اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ تم یہاں پر رہو، چھوٹے بچے کو سنبھالیں اور اس جگہ کو آباد کریں۔ اماں ہاجرہ نے اس جگہ کو آباد کیا، قبیلہ بنی جرہم آیا، قبیلہ بنی جرہم نے حضرت ہاجرہ سے معاملات کیے، وہ قبیلہ آباد ہوا۔ 9 برس کے بعد حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں، پھر اس کے بعد 5 برس کے بعد دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ علاقے کو تو سارا حضرت ہاجرہ نے آباد کیا تھا، اور پھر کعبۃ اللہ بنانے کے لیے زمین ہموار اور جو بنیاد تھی وہ حضرت ہاجرہ تھی۔ تو حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اسلام کی پہلی عمارت کی بنیاد پڑی ہے، دین کی پہلی عمارت کی بنیاد پڑی ہے، اور پھر دین اسلام جو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا سب سے پہلا فرد حضرت خدیجہ ہے، یعنی اسلام لانے والا سب سے پہلا فرض عورت ہے۔ تو اسلام نے عورت کا درجہ کم نہیں رکھا، ہاں مینجمنٹ کے حساب سے اس کو نیچے رکھا ہے کہ طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا کہ، اور ہاں اگر شوہر ایسا ہے بے عقل ہے اور بے وقوف ہے تو شریعت نے دیا کہ تفویض کر دے، ہاں عورت کو حق دے دے، لیکن براہ راست اللہ نے عورت کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ عورت معذور ہے، اب عورت جو ہے مجبور ہے اور جانور کی طرح جیسے جانور ہے ویسے عورت رہتی ہے۔ لہذا اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ اخرہن من حیث اخرہن اللہ نے عورتوں کو پیچھے رکھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں اور ہر معاملے کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے جیسے مرد کو 4 شادی کی شریعت نے اجازت دی ہے اور عورت کو نہیں دی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے عورت کے طبی نقصانات ہیں، عورت کے معاشرتی نقصانات ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہو تو کس کا ہوگا؟ اگر 4 شوہر ہیں تو کس کا بچہ پیدا ہوگا؟ کس کا شمار کیا جائے گا؟ ڈی این اے مکسچر کے اندر تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا ڈی این اے کراتے پھریں گے، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کس کا بچہ ہے، اور اس نے دوسرا دعویٰ کر دیا، اور پھر بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے، عورت کو 1 کی اجازت دی ہے، اور ایسے بے شمار چیزیں، اور ایک مسئلے میں شریعت نے وضاحت کی ہے، دلائل ہیں باقاعدہ۔ اور آج تو سائنس ترقی کر چکی ہے، صحت انسانی ترقی کر چکی ہے، تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کئی جیوز، کئی ہندو، کئی یہودی اور کئی عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کی ان تحقیقات کو مان کے، سمجھ کے، جان کے کہ جو عورتیں کفار میں جو عورتیں 1 سے زائد شوہر رکھتی ہیں یا 1 سے زائد مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے جسم میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، جن سے آگے ایسے معاملات چلتے ہیں کہ آج تک سائنس اتنی ترقی کے باوجود علاج نہیں کروا سکی۔ شریعت نے پہلے ہی منع کر دیا کہ عورت کو اگر طلاق بھی ہوگی تو فوراً دوسرے مرد سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ وہ پہلے اپنے رحم کو صاف کرے گی، اتنا عرصہ، اتنا مہینہ وہ انتظار کرے گی۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد وہ 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے گی، یعنی 130 دن انتظار کرے گی۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، طبی معاملات ہیں، اس لیے کہ عورت کا جسم بچے کی پیدائش کے لیے، اور بچے کی پیدائش کے اندر جو عوارضات ہوتے ہیں جس سے رحم ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے عورت کا دودھ کا اترنا ہے، ایسے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو انتظامی اعتبار سے اگر یہ چیزیں مردوں میں رکھی ہوتی تو پھر مردوں کو کرنا پڑتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت نے مردوں کو معذور قرار دیے تو کسی ایک کو تو رکھا جاتا ہے، اور پھر جس ایک کو رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ جیسے کسی کو زخم لگتا ہے تو زخم جتنا بڑا ہوتا ہے مرہم بھی اتنا ہوتا ہے، ایسے جس کی جتنی قربانی ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ اس کے مددگاروں میں سب سے پہلا اس کی عورت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبطیوں نے پکڑ لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، اگر وہ اس وقت نہ ہوتی تو بڑے مسائل ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آسیہ کا ذکر نہ کیا جائے، حضرت موسیٰ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ام موسیٰ کا ذکر نہ کریں، ان کی بہن کا ذکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی کا ذکر شروع ہی اماں خدیجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا ذکر کی ابتدا ہی حضرت مریم سے ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کی ابتدا تا انتہا حضرت حوا ان کے ساتھ تھیں۔ اور جس کو بھی دیکھ لیں، جس نبی کو دیکھ لیں، جس ولی کو دیکھ لیں، جس کتب کو دیکھ لیں، ابدال کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے۔ لہذا اس طرح کی حدیثوں کے ترجمے پڑھ کے لوگ عموماً غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اخرہن سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا درجہ و مقام کم ہے۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے دین کے اندر عورتیں مردوں سے کئی گنا آگے ہوتی ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ صاحب نسبت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے تھے, تو ان کو جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے تھے تو وہاں پر بیٹھ جاتے اور کچھ پڑھتے تھے, کوئی بات کرتے تھے, تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی تو آپ اس بات کا جواب دیتے تھے. تو لوگ اپنے مسئلے ان بزرگ کو بتاتے تھے, چنانچہ وہ روزہ رسول پر حاضر ہوتے اور روزہ رسول پر حاضر ہونے کے بعد وہ مسئلہ بتاتے, اللہ کے نبی خواب میں جواب دیتے کہ ہاں بھی یہ معاملہ ہے. بہت مشہور تھے. لیکن ایک دن کوئی گناہ ہوا, کوئی کسی کو جھڑک دیا, ناجائز جھڑک دیا, تو یہ سعادت لٹ گئی, ختم ہو گئی. بڑے بڑوں کے پاس گئے, کہا میرے لیے دعا کر دیں, کہا تمہاری معافی تو ہوگی لیکن اب وہ دولت واپس آئے گی یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو کسی نے کہا کہ روزہ رسول پر ایک عورت حاضر ہوتی ہے, حضرت تھانوی نے واقعہ لکھا ہے, ایک عورت حاضر ہوتی ہے, اس کو جا کے کہہ دو کہ اماں میرے لیے دعا کر دو, میں تو برباد ہو گیا, میں لٹ گیا. جن کو یہ دولتیں ملی ہوتی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے, کہا اماں میں لٹ گیا ہوں, میری دولت تباہ ہو گئی ہے. کہا اچھا تو وہی مریض ہے, جاؤ اب سے وہ نعمت کھل جائے گی. کہنے لگے کہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوں تو پہلے تو مجھے جا کے سوتا تھا تو زیارت ہوتی تھی, میں وہاں پر بیٹھ کے سلام کیا, سلام کے بعد مجھے براہ راست اللہ کے نبی قبر میں دکھائی دی اور مجھے جواب ملا. یہ اس عورت کی توجہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نصیب فرما دیا جو پہلے مقام سے بھی کئی گنا اوپر تھا. تو اللہ نے بڑے بڑے مقامات دیے ہیں, بڑے بڑے درجات دیے ہیں. یہ تو آج کل جو لوگ ہیں کم علمی کی بنیاد پر اور بغض اور عداوت کی بنیاد پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں اس نوعیت کی حدیثوں کو لے کے. النساء حبائل الشیطان, یہ اس لیے کہا کہ ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں عورت کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں, آج ہماری ایڈورٹیزمنٹ سے لے کر ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہوں, چاہے سوئی بیچنی ہے چاہے بلیڈ بیچنا ہے, وہاں عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتیں جال ہیں. جب عورتیں جال ہیں تو جال کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں بہت سے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر کوئی عورت کے ذریعے سے مارکیٹنگ نہیں ہوتی. کئی ممالک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں گھوم سکتے ہیں, وہاں عورت کے ذریعے سے مارکیٹنگ نہیں ہوتی. اور دوسری طرف پاکستان کے بہت سے بینکس ہیں جو کہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں لیکن اس میں کئی عورت کا استعمال نہیں ہے. آپ ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں, پاکستان میں چھوٹے سے صابن سے لے کے بڑی سی موٹر سائیکل اور گاڑی تک عورت استعمال ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کا تقریباً ہر بندہ بینک سے تعلق رکھنے والا ہے, لیکن بہت سے بینکس ایسے ہیں جو اپنی مارکیٹنگ میں کسی عورت کو استعمال نہیں کرتے. اس پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ میں کوئی چیز اٹریکشن والی ہو, اس اٹریکشن میں سب سے پہلے عورت کو لے کے آتے ہیں. یہی اللہ کے نبی فرما گئے, عورتیں شیطان کا جال ہے. تم اگر اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جال استعمال کر رہے ہو تو عورت کے جال کو استعمال نہ کرنا. اور اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو عورت کے متعلق ہے کہ جس کا غلط استعمال کر کے نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر تیسری بات جو اس حدیث میں فرمائی کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے. اس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا